مالک بن دینار۔ مالک بن دینار اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو میں بھٹکا ہوا تھا، نافرمان اور شرابی تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، سود خور تھا، غیر اخلاقی برتتا تھا اور گنہگار تھا۔ مجھے ناانصافی کرنے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے سے خوف نہ تھا، لہذا لوگ میری بدکاری اور گناہوں کی وجہ سے مجھ سے معاملہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ جب میں تصفیے کا آرزو مند تھا تو میں نے شادی اور اولاد کے بارے میں سوچا، اور میری شادی ہوئی اور خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ میں اس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ جیسے جیسے میں نے اسے اپنے سامنے بڑھتا دیکھا تو میرے دل میں ایمان بڑھتا گیا اور گناہوں کو ترک کرتا گیا۔ جب میری بیٹی فاطمہ 2 سال کی تھی تو اس نے مجھے شراب کا گلاس پکڑا ہوا پایا۔ وہ میرے پاس آئی اور اسے اپنے ہاتھ سے مجھ سے دور کر دیا، گویا یہ سب اس نے خدا تعالیٰ کے حکم پر کیا۔ جب فاطمہ کا انتقال ہوا تو اس کی عمر صرف 3 برس تھی، اور پھر میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوئی۔ اس وقت میں صبر نہ کر پایا، وہ کہ جو مومنین مصیبت پر قابو پانے کے لیے مصائب برداشت کرتے ہیں۔ شیطان نے مجھے گمراہ کیا اور میں پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ ایک روز شیطان آیا اور مجھے شراب کے لیے اکسایا، اور اس روز میں نے اتنی شراب پی کہ شاید اتنی پوری زندگی میں کبھی نہ پی۔ میں ساری رات شراب نوشی کرتا رہا۔ اس شب میں نے ان گنت خواب دیکھے، اور پھر ایک خواب میں نے اپنے آپ کو میدان حشر میں دیکھا۔ جب سورج تاریک ہو گیا، سمندر آگ میں بدل گیا اور زمین لرز اٹھی، اور تمام لوگ اس فیصلے کے دن کے لیے جمع تھے کہ جس کا وعدہ ہے۔ اور پھر میں نے ایک آواز سنی جس نے مجھے پکارا کہ میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں گا۔ وہ آواز خوفناک تھی۔ جب میرا نام پکارا گیا تو مجھے گھیرے ہوئے لوگ ایسے غائب ہوئے کہ جیسے اس دن میرے سوا وہاں کوئی اور نہ تھا۔ تب میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اور خوفناک سانپ کھلے منہ سے میری طرف بھاگا چلا رہا۔ میں نے خوف سے بھاگنا شروع کیا، حتیٰ کہ مجھے ایک کمزور بوڑھا شخص ملا۔ میں ڈرا ہوا اسے کہنے لگا، براہ کرم مجھے سانپ سے بچائیں۔ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا میں کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو دوڑتے رہنا چاہیے، شاید اس طرح آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے مشورے پر پھر بھاگنا شروع کیا، اور سانپ میرے پیچھے بھاگتا رہا یہاں تک کہ میرے سامنے آگ آ گئی۔ میں پھر تیزی سے پیچھے پلٹا اور بھاگتا رہا، اور سانپ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں دوبارہ اسی بوڑھے آدمی کے پاس واپس پہنچا اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے بچا لے۔ وہ شخص میری حالت پر رو پڑا اور کہا، اس پہاڑ کی جانب بھاگو، شاید بچ سکو۔ چنانچہ میں پہاڑ کی جانب بھاگا، اور سانپ میرے پیچھے دوڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے پہاڑ پر چھوٹے بچوں کو دیکھا اور انہیں پکارتے سنا، فاطمہ اپنے والد کو بچاؤ، فاطمہ اپنے والد کو بچاؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے جو 3 برس کی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس خوفناک صورتحال سے بچانے آئی۔ اس نے مجھے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور سانپ کو بائیں ہاتھ سے دھکیل دیا، اور پھر میری گود میں بیٹھ گئی جیسے وہ زندگی میں کیا کرتی تھی، اور مجھے کہنے لگی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ میں نے اس سے کہا، میری بیٹی بتاؤ یہ خوفناک سانپ کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے میرے والد، یہ آپ کا برا عمل ہے اور آپ کے گناہ۔ آپ نے اسے بڑھایا تو اس نے آپ کو تقریباً نگل لیا، اور یہ کمزور آدمی جو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ کا نیک عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کمزور کیا، اور وہ رو پڑا اور آپ کو بچانے کے قابل نہ تھا، اور اگر آپ مجھے حاصل نہ کرتے اور میں کم سنی میں نہ مرتے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا۔
میں چیخ چیخ کر اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ اے خدا، یہ وقت آ گیا ہے، اے خدا وقت آ گیا۔ میں نے غسل کیا اور فجر کی نماز کے لیے گیا۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور پیش امام وہی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ یہ مالک بن دینار ہی ہیں جنہوں نے اس خواب کے بعد خدا کے ساتھ تقوی اور نیک کاموں کا عہد کیا، اور اس کے بعد خدا کے فضل کے خواہاں اماموں سے ایک بن گئے اور صرف خدا کی ہدایت اور رحمت سے مطمئن رہے۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون